تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی. کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جاں دیگر است، ہر زماں از غیب جاں دیگر است. میرے جنازے پہ رونے والوں فریم میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریم میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا ہوں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. علماء و بقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. کائنات کی اس وسیع فضا میں جب سے حضرت آدم نے رخت اقامت ڈالا ہے، اور نیلگو آسمان کے سائے میں جب سے دنیا کو آباد ہونا نصیب ہوا ہے، سورج کتنی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا، چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا، ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے. اولاد آدم کے باغ میں کتنی بار بہار آئی، لیکن مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکار رہے. طرح طرح کے انقلاب آئے، تہذیب و تمدن نے چولے بدلے، ہزاروں خونی مارکے وجود میں آئے، اور بار بار تلواروں کی چمک نے فتح کے نقارے بجائے. زمین و آسمان کے درمیان کتنے خونی لالہ زار مارکے رونما ہوئے، دنیا میں جنگ کے کیسے کیسے تلاطم برپا ہوئے، انسانی قربانیوں سے کتنے خون کے دریا بہے، ملک کے ملک نیست و نابود ہو گئے، آبادیاں ویران ہو گئیں، دنیا کے عجائب خانوں میں کیا کیا نہ ہوا، کتنی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئیں. کہیں تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، کہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں انسانی جسموں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں،
کہیں پر برچھے اور بھالے سے انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج بھی تہذیب و تمدن کے دور میں تلواروں کی نکیلی فضائیں صبر نہ کر سکیں، لیکن دیکھنا یہ ہے ان کروڑہا قربان گاہوں میں کس کا رنگ سب سے گہرا ہے اور کون سا مارکا سب سے بڑا اور شوق ترین کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہر مرنے والے کے لیے بہت سے رونے والے ہوتے ہیں جو پوری عمریں سوگ میں کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی تاب فراق نہیں لاتا، کوئی جلتی آگ میں بیٹھ کر اپنی جان دے دیتا ہے، کوئی بیوہ ہو کر بے کسانہ حسرت کی زندگی بسر کرتی ہے، کوئی یتیم ہو کر خستہ حالی میں رنج و غم کے ساتھ دن کاٹتا ہے۔ کسی کی موت پر بازار بند کیے جاتے ہیں، کسی کی موت پر ہڑتالیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر سوگ اور ہر غم کے لیے کوئی نہ کوئی یوم اختتام ضروری ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ غم ختم ہو ہی جاتا ہے اور دنیا اس کو ایسا فراموش کرتی ہے کہ تاریخ کے صفحات کے سوا اس کا کہیں پتہ اور نشان تک نہیں ملتا۔ سب سے بڑا مارکا اور جنگ عظیم وہی ہے جس کا صدمہ عام ہو، ہر شہر، ہر صوبہ، ہر ملک اور ہر اقلیم میں اس کے رنج و غم کا احساس کیا جائے۔ سننے والوں کے دلوں پر جو زخم پیدا ہوا ہو وہ کبھی مندمل نہ ہو سکے۔ ساری دنیا اس داستان کو سن کر بے چین ہو جائے اور قیامت تک آہوزاری اور اشکبارے کے سلسلے لگاتار جاری رہے۔ زمین کربلا پر مصطفیٰ کے نواسے، علی کے لاڈلے اور خاتون جنت کے نونہالوں نے خونی حرفوں میں جو درد و غم کی دردناک داستانیں پیش کی ہیں، اہل ایمان ان نقوش کو محو کرنے سے عاجز ہیں۔ کتنی بارشیں ہوئیں مگر یہ خونی داغ نہ دھلے، زمانے نے کتنے پلٹے کھائے، قاتلوں کی نسلیں تک نیست و نابود ہو گئی، ان کے تاج و تخت کے دعوے اور سلطنت کے گھمنڈ غرور میں کب کے کب خاک میں مل گئے، ان کی خاک کے ذرے ذرے ریزہ ہو کر بے نام و نشان ہو گئے، مگر شہداء کی جابازیاں آج بھی عالم کی آنکھوں سے خونی اشکوں کا خراج وصول کر رہی ہے۔ دنیا سوگوار ہے، جہاں ماتم کر رہا ہے، ہر طبیعت غم سے پژمردہ ہے، ہر دل درد سے افسردہ ہے۔ وہ کون سا بے درد ہے جس کا سینہ اس غم سے پاش نہیں ہو گیا؟ وہ کون سا بے رحم ہے جس نے دل کو چاک نہیں کر ڈالا؟ وہ کون سا بے غیرت ہے جس کے دھڑکتے ہوئے دل نے یاد حسین نہیں منائی؟ وہ کون سا بے غیرت ہے جس کے دھڑکتے ہوئے دل میں یاد حسین نہیں ہے؟ اے آسمان اگر تو بھول گیا ہو تو بھول جا داستان حسین کو، اے زمین تیرے دل میں محبت حسین کی شمع روشن نہیں تو جان، اے ستاروں کے کندیلوں تم نے اگر رسول کے گھرانے کے ان نفوس قدسیہ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا تو تم سمجھو، اے نیل گو آسمان پر رقص اور گردش کرنے والے آفتاب و مہتاب، اگر تم نے حسین کی وہ دل دوز اور دل سوز داستانیں، حسین کے وہ رنج و علم اور حزن و ملال سے لبریز خونی واقعات بھلا دیے ہوں، لیکن یاد رکھنا جن کے دلوں میں حرارت ایمانی ہوگی، جن کے سینوں میں عقائد و جہاں کی محبت ہوگی، جن کی پیشانیاں خدا کے حضور جھکتی ہوں گی، جن کے ہاتھ بارگاہ الہی میں پانچ وقت دعا کے لیے اٹھتے ہوں گے، جن کے چہروں سے نورانی شعائیں ٹپکتی ہوں گی، جن کے قلوب میں مچلتے ہوئے محبت رسول کے شرارے ہوں گے، وہ صبح قیامت تک حسین کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے، اسی کرۂ ارض پر اور اسی نیلگوں آسمان کے شامیانے کے نیچے نام نہاد مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حسین کی شہادت عظمیٰ کو ناقص قرار دے رہا ہے، جو حسین کی عظمتوں کے خلاف ناپاک زبانوں سے ناپاک نعرے بلند کر رہا ہے، جو حسین کی اس انمول شہادت کا رنگ دبانا چاہتا ہے اور یزید کی محبت میں آ کر یزید پلید کو ولی اللہ اور امیر المومنین ثابت کرنے کی بیجا کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ میرے آقا حسین کی عظمت و سر بلندی تک تمہاری طعن و تشنیع کے یہ زہر آلود تیر قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لوگ جتنی چاہیں مخالفت کر لیں مگر شہادت حسین کا رنگ اور زیادہ نکھر جائے گا، خون حسین کی سرخی میں مزید حسن بڑھتا ہی جائے گا۔ شاید ایسے ہی موقع کی عکاسی شاعر اپنے انداز میں یوں کرتا ہے: اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ دشمنان حسین کے قلم لکھتے لکھتے کچھ تو ٹوٹ گیا اور کچھ ٹوٹ جائیں گے، ان کی زبانیں جھوٹ کو سچ ثابت کرتے کرتے کچھ تو خاموش ہو گئی اور کچھ خاموش ہو جائیں گی، لیکن رسول کے پیارے نواسے، علی کے لاڈلے، فاطمہ کے لال کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ و درخشندہ رہے گا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا،
نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ہر دور کا دیانت دار اور حق پرست انسان سید الشہداء حضرت امام علی مقام کے حضور خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہی رہے گا۔ واقعہ کربلا کو جس قدر دبایا جائے گا اسی قدر شہرت پذیر ہوتا جائے گا۔ دنیا جانتی ہے اور جانتی رہے گی، زمانے نے ہزاروں کروٹیں بدلی لیکن حقیقت تبدیل نہ ہو سکی۔ حق کا انکار کیا گیا مگر حق حق ہی رہا، باطل کو نوازا گیا مگر باطل باطل ہی رہا۔ ظلم و ستم کو عدالت کا نام دینے والے فنا ہو گئے لیکن ظلم کو عدل ثابت نہ کر سکے۔ عظمت حسین کا اندازہ کرنے والے مٹ گئے لیکن حسین کی عظمتوں کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ کون حسین؟ وہی حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے، جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، جنہیں فاروق اعظم کے اشداء علی الکفار کے شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، جنہیں رحم و کرم میں ذو النورین کا مظہر عتم کہا جاتا ہے، جنہیں باطل شکنے میں ذوالفقار ید اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں اسلام کا محسن اور قرآن کا محافظ کہا جاتا ہے، جنہیں پاسبان شریعت اور شہدائے اعظم اور شہید اعظم کے لقب ہی سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں دوش رسول کا راکب اور خاتون جنت کا لخت جگر کہا جاتا ہے، جنہیں سید الشہداء اور نوجوانان جنت کا سردار کہا جاتا ہے، جنہیں آبرو اسلام اور دین کا نگہبان کہا جاتا ہے، جنہیں آفتاب شریعت اور قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، جنہیں علی کا جگر پارا اور فاطمہ کا دلارا کہا جاتا ہے، جنہیں خدا کا محبوب اور کربلا کا مظلوم کہا جاتا ہے، جنہیں مدینے کی بہار اور قدرت کی تلوار کہا جاتا ہے، جنہیں مملکت حق و صداقت کا تاجدار اور شہیدوں کا امام کہا جاتا ہے، جنہیں حیدر کا رشک کمر اور زہرہ کا نور نظر کہا جاتا ہے، جنہیں گلشن اسلام کی بہار اور صبر و رضا کا شہر یار کہا جاتا ہے، جنہیں مہر نبوت کا سوار اور روشنی کا مینار کہا جاتا ہے، جنہیں مطلع انوار اور محمد عربی کے دل کا قرار کہا جاتا ہے، جنہیں خالق کائنات کا عظیم شاہکار اور شہیدان محبت کا قافلہ سالار کہا جاتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے، لوگ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے کہ خون حسین کے انوار و تجلیات نے کرب و بلا کی سرزمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، ذروں کو آفتاب کر دیا، کنکروں کو در بنا دیا، موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا۔ قلب مومن سے ہمیشہ صدا اٹھتی رہے گی، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا، چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا، آیا جو قیدی سامنے تو حر بنا دیا، آیا جو قیدی سامنے تو حر بنا دیا۔ الغرض اہل ایمان کے دلوں سے حسین کی یاد نہ کبھی گئی ہے نہ کبھی جائے گی۔ ہمارا دل محبت حسین کا مدینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اگر رسول سے محبت کرنا ہے تو رسول کی ہر ادا سے محبت کرنا ہوگا، رسول کے محبوبین سے محبت کرنا ہوگا، رسول کے اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی۔ یہ کسی مضمون نگار کا مضمون نہیں ہے، یہ کسی داستان گو کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ امام الانبیاء کا اپنا فرمان ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن یبغضهما فمن ابغضنی۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جس نے میرے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، اگر تم ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ان کا راستہ کبھی الگ نہ ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے ہو کر ہم سے ملاقات کریں گے۔ محترم حضرات، محمد عربی کے اس فرمان عالی شان میں ایک لطیف نقطے کی نشاندہی ہوتی ہے، ایک خاص الخاص راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی پورے میدان محشر میں جلوہ گری ہوگی، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، جنت کے دروازوں کو آپ کھول رہے ہوں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں گے، پل صراط پر آپ اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے، لواء الحمد کی تعریف
لواء الحمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، انبیاء کرام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے، رب کائنات کے حضور اپنی امت کی سفارش و شفاعت آپ فرما رہے ہوں گے، لوگوں کے اعمال وزن کرنے کے لیے میزان پر آپ ہوں گے، امت کے دوزخیوں کو آپ دوزخ سے نکال رہے ہوں گے، اپنی گناہگار امت کا داخلہ روکنے کے لیے مالک فرشتے دوزخ سے محو گفتگو آپ ہوں گے، جگہ جگہ پر آپ کی رسائی ہوگی، چپے چپے پر آپ کی پہنچ ہوگی، ذرے ذرے پر آپ کی حکومت ہوگی، جہاں چاہیں گے آپ پہنچ جائیں گے، عرصہ محشر کا کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بے پناہ قوتوں کا ظہور نہ ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اہل بیت اور قرآن کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس میں کون سا راز تھا؟ اس میں کون سی خاص حکمت پوشیدہ تھی کہ پورے میدان محشر میں قوت مصطفی کا ظہور ہونے کے باوجود آپ نے قرآن اور اہل بیت سے ملاقات کے لیے حوض کوثر ہی کو مخصوص فرمایا؟ تو یاد رکھنا کہ ماضی اور مستقبل کی خبر دینے والے آقا، ظاہر و باطن کو جاننے والے رسول، غیب کی خبریں دینے والے نبی، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے والے پیغمبر دنیا کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں، مستقبل کے ان پردوں کو پہلے ہی چاک کر دینا چاہتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو علم رسول پر طرح طرح سے حملے کرنے میں شب و روز سرگردہ رہتے ہیں؟ اے غیب داں رسول کے علم ما کان و ما یکون سے انکار کرنے والوں سنو، اے پیغمبر اعظم کے علم لدنی پر حملہ کرنے والوں سنو، اے رسول مدنی کے بے پناہ علوم و فنون کو ابلیس لعین اور ملک الموت کے علم کے مقابلے میں ناقص قرار دینے والوں سنو، اے خدا کے نائب اعظم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دینے والوں سنو، رسول اعظم کو پیٹھ پیچھے کی خبر سے بے خبر کہنے والوں سنو، آؤ آؤ عدل و انصاف اور حق و صداقت کا دامن مضبوطی سے تھام کر اور تعصب کو اینک اتار کر چشمان ایمانی سے حدیث رسول کا مطالعہ کرو اور نگاہ محبت سے رسول اعظم کی تاریخ کی ورق گردانی کرو، قول نبی کی حکمت آفرینی کی باریکیوں سے رسول عربی کے علم غیب کا جائزہ لو، میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے آبدار کلمات کو بغور پڑھو، خدا کی قسم حرارت ایمانی مچل اٹھے گی۔ غیب داں رسول شہادت حسین کی پیش گوئیاں پہلے ہی فرما رہے ہیں، سنو میرے آقا نے قرآن اور اہل بیت سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو اسی لیے مخصوص فرمایا تھا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے لالہ زار میدان میں، فسق و فجور کی تاریکی میں، ظلم و تشدد کے اندھیروں میں، نیزوں اور برچھیوں کے بیچ میں، خنجر و شمشیر کی جھرمٹ میں، ظالم و جابر کی حکمرانی میں، نئے نوا کے خاردار وادیوں میں جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ شدت کی گرمی میں 3 دن کی پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کاٹا ہو چکا ہوگا، سکینہ کی پیاس کی شدت سے آنکھیں ابل رہی ہوں گی، زینب و کلثوم کو گرم گرم لوح کے تھپیڑوں سے بار بار غش آ رہا ہوگا، اون و محمد کی روحیں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہی ہوں گی، قاسم و عباس کے حلقوم پیاس کی جلن سے تپ رہے ہوں گے، فرزندان عقیل و جعفر و علی کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی، خنجر جفا کے دھارے کے نیچے ظہر کی نماز تیمم سے ادا کرنے والے حسین کو عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہوگی۔ ان حالات میں ضرورت تھی کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل کے جام ہاتھوں میں لے کر کیا جاتا۔ دوستو یہی تو ایک مقصد تھا، یہی تو ایک وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور اکٹھے ہو کر حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ میرے نبی کو معلوم تھا کہ حسین کے سوکھے گلے پر یزید کے ظلم و تشدد کی تلوار چلے گی، میرے نبی کو معلوم تھا کہ حسین کو نینوا کے میدان میں اپنے جانثاروں کے ساتھ قرآنی احکام کو توڑنے والی حکومت سے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی، میرے نبی کو معلوم تھا کہ حسین کو 3 دن بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر کربلا کی بے آب و گیاہ زمین پر عظمت قرآن کی بقا کی خاطر جانیں دینا پڑیں گی، میرے نبی کو معلوم تھا کہ ظلم و بربریت اور فسق و فجور کی بھیانک تاریکیوں میں زندگی بسر کرنے والے تنگ نظر میرے حسین کے لیے پانی بند کر دیں گے، میرے نبی کو معلوم تھا میرے امت کے شریر ظالم و جابر فاسق و فاجر میرے حسین کے مقدس ہاتھ کو اپنے ناپاک ہاتھ میں لینا چاہیں گے، میرا حسین سر تو دے دے گا مگر ہاتھ نہ دے گا، تبھی تو سلطان الہند خاندان چشت اہل بہشت خواجہ خواجگان معین الملت والدین چشتی شنجری اس فرمان عالی کو سلک نظم میں پرو کر کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین،
محترم حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت قرآن کے تحفظ کے خاطر حجرہ فاطمی کی بہاروں کو چھوڑ کر دشت نینوا میں آ کر ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ حسین اپنا سر تو دے دے گا لیکن قرآنی احکام پر ذرہ برابر آنچ نہ آنے دے گا۔ حسین اپنے ننھے بچوں کی جدائی تو گوارا کر سکتا ہے مگر قرآن کا ساتھ چھوٹ جائے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سید الانبیاء ارشاد فرما چکے ہیں کتاب اللہ جبل ممدد من السماء الى الارض وعطرتی اہل البیت ولم يتفرق حتى يرد علی الحوض۔ یہی وجہ ہے کہ حسین قرآن کے ساتھ تھے، قرآن حسین کے ساتھ تھا، حسین و قرآن کا ہمیشہ آخری لمحات تک چوری دامن کا ساتھ رہا۔ دشت کربلا میں دو قرآن دوش بدوش تھے، ایک قرآن خاموش تھا اور ایک قرآن ناطق تھا۔ حسین بھی قرآن تھے اور قرآن بھی قرآن۔ ایک قرآن نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمایا تھا اور ایک قرآن دوش رسول کا راکب بنا تھا۔ عاشق ایرانوی کہتا ہے ایمان حسین مرکز ایمان حسین ہے، ایمان حسین مرکز ایمان حسین ہے، دوش نبی کی رحل کا قرآن حسین ہے، دوش نبی کی رحل کا قرآن حسین ہے۔ حسین کی عظمت کا اعلان قرآن نے کیا، قرآن کی عظمت کا علم حسین نے بلند کیا۔ حسین کا احترام قرآن نے بتایا، قرآن کا احترام کر کے حسین نے دکھایا۔ حسین سے محبت کرنے کا اعلان قرآن نے کیا، قرآن سے محبت کرنے کا طریقہ حسین نے سکھایا۔ حسین کی شان قرآن نے بیان کی، قرآن کی شان حسین نے بیان کی۔ حسین کی ابدی زندگی اور سرمدی حیات کی گواہی قرآن نے دی، قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان حسین نے پیش کر دی۔ حسین نے کہا قرآن زندہ اور زندگی بخش کتاب ہے، قرآن نے کہا حسین زندہ اور حزن و ملال سے پاک ہے۔ حسین نے کہا قرآن ہمارا ہے، قرآن نے کہا حسین میرا ہے۔ حسین نے کہا قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہے۔ قرآن نے امام الانبیاء کی زبان سے اعلان کیا، اے میرے امتیوں، ہم تم سے اپنی تبلیغ کا صرف یہ بدلہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت سے محبت اور معوت کرو۔ حسین نے تیر و تلوار کی بارش میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جان جاتی ہے تو جائے لیکن قرآن کے قوانین کا احترام کرو۔ قرآن نے اعلان فرمایا کہ حسین رسول ہاشمی کے نواسے ہی نہیں بیٹے بھی ہیں۔ حسین نے خطبہ دیا، قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، خدا کا قانون ہے اور قانون خداوندی کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرآن نے فرمایا حسین تم رسول صادق کے نواسے ہو اور خدا کی امانتوں کے امین ہو، خدا تم سے اپنی امانتیں واپس مانگتا ہے۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا حسین زندہ، حسین ابدی حیات کے مالک ہیں، رب جلیل کے پاس رزق پاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔